السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب بخیر ہوں گے۔ 2 دن پہلے ضلع دھنوسا کملا نگر پالیکا سکھوا میں جو واقعہ پیش آیا، ایک ٹریجڈی پیش آیا کہ وہاں پر کچھ شرپسند عناصر اور کچھ انتہا پسند لوگ مسلمانوں کی جو عبادت گاہ مسجد ہے اور ان کی جو دھارمک استھل اور دھارمک کتاب قرآن پاک ہے، ان دونوں کو نظر آتش کر دیا۔ مسجد کو توڑ پھوڑ کیا گیا، قرآن پاک کو جلا دیا گیا، جو ایک انتہائی گھٹیا درجے کی بات ہے۔ اس وقت پورے ملک میں مسلمان احتجاج کر رہے ہیں، سڑکوں پر اتر آئے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، جو پورے ملک میں مختلف دانشوران کا جو اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے اور نوجوان سڑکوں پر اتر آئے ہیں تاکہ وہ اپنے حقوق کی لڑائی لڑ سکے، اپنی اقلیتی جو درجہ ہے اس کو تحفظ دے سکے۔ اس جو پروٹیسٹ میں جو ہے جو چند چیزیں، ابھی میں نے ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اسرار ندوی صاحب کا ایک آرٹیکل ہے، ہمارے دوستوں میں ہیں وہ، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، بڑا اچھا آرٹیکل ہے، بہت ہی عمدہ ہے، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ انہوں نے جو اس آرٹیکل میں جو بات کہی ہے وہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، یعنی لیڈرشپ کی کمی۔ پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے، پورے ملک میں نوجوان سڑکوں پر آ گئے ہیں، جذباتی نعرے لگا رہے ہیں۔ بالکل ان کا جو بہت سارے پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن اس میں جو لیڈرشپ کی کمی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی بھی جو پروٹیسٹ ہوتا ہے، احتجاج ہوتا ہے، اس کو ایک منظم انداز سے کیا جاتا ہے۔ جذبات کے بہاؤ میں یا نعروں کے بہاؤ میں کوئی احتجاج یا کوئی پروٹیسٹ کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ لیڈرشپ کی کمی ہے۔ دوسرا انہوں نے لکھا ہے، جو ذکر کیا تھا، پروپر پروٹیسٹ کا جو پروٹوکول ہوتا ہے اس کی کمی آئی۔ منظم طریقے سے آپ کیا بیانیہ بنائیں، آپ کن مدعوں کو اٹھائیں، آپ کیا بات کریں، ان کی کمی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے، پروپر جو پروٹیسٹ کا جو پروٹوکول ہوتا ہے اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو تیسری بات ہے کہ احتجاج جو ہوتا ہے وہ کامیاب نعروں سے نہیں ہوتا ہے، جذبات کے بہاؤ میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ پراپر پلاننگ، ایک منظم طریقے سے کہ پروٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور مشترکہ لاہی عمل، ایک مشترکہ لاہی عمل ہو، ایک نیریٹو ہو، ہم کس طرح سے ایک مسائل کو، ایک پرابلم کو ٹیکل کریں، اس کے ایک پراپر وے ہونا چاہیے۔ اور جو لاسٹ میں انہوں نے جو بڑی اچھی بات کہی کہ قوم نعروں سے نہیں بلکہ قیادت، تنظیم، حکمت عملی سے کسی کو بھی انصاف ملتا ہے۔ تو یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، یہ جو احتجاج ہو رہا ہے، یہ بالکل برحق ہے، ہمیں آنا چاہیے، لیکن جو لیڈرشپ ہے ان کو آگے آنا چاہیے، ایک پراپر وے میں کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے ہمارے جو بدھ جیوی ہیں، جو دانشوران ہیں، وہ ماشاءاللہ گرہ منتری سے انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے ان کو ایک میمورنڈم بھی دیا، انہوں نے ان کو ایک لیٹر بھی دیا کہ اس طرح کے واقعات پر قابو پایا جائے، اس طرح کی جو شرپسند عناصر ہے اس کو قابو میں کیا جائے، ورنہ یہ ایک سماج کے لیے نہیں، ایک سوسائٹی کے لیے نہیں، ایک ضلع کے لیے نہیں، بلکہ پورے ملک کے لیے ایسے لوگ زہر ہیں، ایک خطرہ ہے۔ اس سے ملک کی جو فضا مقدر ہو سکتی ہے۔ نیپال پوری دنیا میں امن کے اعتبار سے جانا جاتا ہے، پوری دنیا میں نیپال کو امن کے طور پہ پیش کرتے ہیں، لیکن یہ جو چند سالوں میں جو نیپال کے جو امن والی جو فضا ہے، وہاں کی جو سکون ہے، وہاں کے جو سوسائٹی، جو کلچر ہے، جو ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ایسے لوگوں پر ابھی لگام نہیں لگایا گیا، ایسے لوگوں کو ابھی قانون کے کٹہرے میں نہیں ڈالا گیا، تو کل نیپال بدامنی کا اور ایک کیوس کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی نیپال میں زلزلہ آتے رہتا ہے، نیپال میں بہت سارے تحریکیں لی، مدھیسی موومنٹ اور بہت سارے موومنٹ، تو اس سے نیپال کو بڑا نقصان ہوا۔ اب نیپال مزید کسی نقصان کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ اگر جو مجرم اس کی اگر کارروائی وقت پہ کر دی جائے تو انشاءاللہ ملک کا ماحول شانت ہوگا، امن کا ہوگا، تو انشاءاللہ پھر نیپال ترقی کی طرف تیزی سے گامزن ہو سکتا ہے۔